اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان میں تعلیمی معیار پر سوالات اپنی جگہ موجود ہیں، جہاں ایک طرف جامعات میں داخلہ لینے والے طلباء کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، وہیں پہ دوسری جانب ایک اور چیلنج بھی ہے، وہ یہ کہ نوجوانوں کا بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ لیکن ایسے میں بھی حوصلہ افزا خبر اشال یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کی ہر سال میں جو درجہ بندی ہے، جو عالمی رینکنگ ہے، اس میں بہتری آ رہی ہے، جو کہ ہمارے لیے حوصلہ افزا بات ہے۔ بالکل جی، ہم بات کر رہے ہیں لاہور کی UET یونیورسٹی لاہور کی، جو کہ عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے۔ ورلڈ QS رینکنگ میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور نے 201ویں پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ بتدریج اس میں بہتری آئی ہے۔ کیا ایسے اقدامات کیے گئے ہیں UET کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، کہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال 1 درجہ 2 درجہ 3 درجہ بہتری جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ 22 سے تو اگر دیکھا جائے تو 324 سے 201 پر آنا بالکل بہت بڑی بہتری، بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن کیا ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ہمارے باقی جامعات کو وہ اقدامات کیوں نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے ویسے ہی اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے، اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ اس کے اندر ہم سوچتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ تو آج ہمارے پاس بہترین موقع ہوگا یہ جاننے کے لیے بھی ہمارے پاس موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب، تمغہ امتیاز، وائس چانسلر ہیں UET۔ ویلکم ٹو شو کہیں گے پروفیسر صاحب آپ کو۔ پروفیسر صاحب آپ بھی سے جانیں گے کہ ایک تو بہت بہت مبارکباد آپ کو، اور یہ بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی جامعات کے اندر، ایون انٹرنیشنل تمام جامعات کے اندر 201ویں پوزیشن پر UET کا آنا۔ ایسے کون سے اقدامات تھے جو اٹھائے گئے ہیں UET کی جانب سے جو کہ باقی جامعات اس میں پیچھے نظر آتی ہیں؟ ان اقدامات کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا جو کہ بتدریج جو ہے اس کو بہتری کی طرف گامزن ہے اور لے کر جا رہے ہیں۔ جی، پہلی بات جو اس میں بہت ہی کروشل ہے وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہے، اور وہ ہمارے ہاں UET میں 20:1 ہے۔ ہر 20 اسٹوڈنٹ کے اوپر ایک استاد ہے۔ اچھا، اگر آپ یہ آکسفورڈ میں یا کیمبرج میں دیکھیں گی تو ہر 6 اسٹوڈنٹ کے اوپر ایک استاد ہوگا۔ تو یہ سب سے پہلا پیرامیٹر یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو امپروو کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اس میں ہے نمبر آف PhD ٹیچرز۔ تو میرے پاس جو UET میں ہے تقریباً 55% جو ٹیچرز ہیں وہ PhD۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو جتنے زیادہ PhD اساتذہ ہوں گے اتنی آپ کی رینکنگ اوپر جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ ایک پیرامیٹر آپ کے پاس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ہیں۔ میرے پاس کوئی 250 کے قریب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ دنیا کے 15 مختلف ممالک سے ہیں۔ یہ ایک اور پیرامیٹر ہے، اور اس میں بھی بہتری آ رہی ہے؟ جی، آ رہی ہے۔ اس سے اگلا پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ کی پر کیپٹا پبلیکیشنز کیا ہیں، اور وہ پبلیکیشنز جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں آپ کے وہ دنیا کے ہائی امپیکٹ فیکٹر میں ہیں، کن امپیکٹ فیکٹر میں، اور ان کی سائٹیشنز کتنی ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق۔ دنیا کے دوسرے ریسرچرز جو ہیں وہ آپ کی ریسرچ کو کتنا کریڈیبل سمجھتے ہیں اور اس سے کتنی سائٹیشن لیتے ہیں، اپنا کام کرتے ہوئے اس سے کتنی رہنمائی لیتے ہیں۔ ایک پیرامیٹر اس کا یہ بھی ہے۔ تو پھر ان چیزوں کو انہینس کرنے کے لیے ہم نے ریسرچ انسینٹیو ایوارڈ اسکیم لانچ کر رکھی ہے۔ ہم نے جو ہے وہ PhD کی فیسز کم کر رکھی ہیں، ریسرچ اسکالرشپ دے رکھے ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دے رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹنٹ کی فی UET خود پے کر رہی ہے۔ ٹریننگز ہیں اساتذہ کی پیڈاگوجیکل سکلز میں، اینڈروگوجیکل سکلز میں، ریسرچ سیکیورنگ میں۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یونیورسٹیز کتنی فنڈنگ سیکیور کرتی ہیں، انٹرنیشنل کولیبوریشنز کتنے ہیں۔ جیسے UET نے ابھی ایک 8 لاکھ یورو کی فنڈنگ جو ہے یورپی یونین سے حاصل کی ہے۔ تو انٹرنیشنل کولیبوریشنز، انٹرنیشنل پروجیکٹس کے اندر اس کی پارٹیسپیشن، اس کی انٹرنیشنل ارینا کے اندر کولیبوریشنز کیسی ہیں۔ دین ایک اور پیرامیٹر بڑا زبردست ہے، وہ یہ ہے، وہ رینکنگ ایجنسی یہ پوچھتی ہے امپلائر سے کہ اس یونیورسٹی کے گریجویٹس کی کیا کوالٹی ہے، آپ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں اس یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں۔ پھر وہ جو آپ کی الومنائے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ جہاں سے آپ پڑھ کے آئے ہیں وہ کیسی یونیورسٹی ہے۔ تو اس پورے ایکو سسٹم کو وہ کھنگالتے ہیں، اور یہ ان کے اپنے ڈیٹا پولز ہیں، ایسا نہیں کہ اس کا ڈیٹا ہم دے رہے ہوں، وہ خود اس کو ریٹریو کرتے ہیں اور ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، کہ اپروچ کرتے ہیں
सर्वेस कंडक्ट करते अपना हैं, एनालिसिस देते अपना सर्विस करते हैं। और उनके इस दफा तो ये और इसलिए मुश्किल था कि उन्होंने अपने पैरामीटर्स ही बदल दिए थे हैं। और टफ कर दिए थे। और दूसरी ये कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो पार्टिसिपेट कर रही थी इसमें, वो पूल भी बड़ा कर दिया था। तो कंपटीशन जो है डे बाय डे इंटेंस होता चला जा रहा है। तो ये एक इम्पार्शियल अनबायस्ड एक ऐसी रैंकिंग है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा क्रेडिबल रैंकिंग जिसको कंसिडर किया